الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سلامات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور آج بعون اللہ تعالی اور اہل بیت علیہ السلام کے لطف اور عنایت سے ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ تمام سامعین کا اور IRC کے ٹرسٹ اور جو بھی اس سلسلے کے بانیان ہیں ان کا، اسکاؤٹس پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، سیکیورٹی اہلکار، پولیس والے اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، ان سب کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں۔ یقیناً اس دوران بندے کی جانب سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی ایسی بات اگر رہی ہو تو آپ سب سے میں عذر خواہی اور معذرت کا طلبگار ہوں۔ میرے پاس آپ سب کے لیے، ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے کوشش کی، سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج کی شب کے صدقے میں پروردگار آپ تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، خصوصاً ہماری دینی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ قیامت کے دن ہم سب کو پروردگار سید الشہداء کی شفاعت میں ہمیں مشمول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ دعاؤں کا بھی کہا ہوا ہے اور آخری چونکہ سلسلہ ہے، بالخصوص بلوچستان شیعہ کانفرنس کے ایک اہم رکن اور کوئٹہ میں اور بلوچستان میں تشیع کے حوالے سے کافی فعال شخصیت تھے موسیٰ میر صاحب، وہ کافی عرصے سے ICU میں کینیڈا میں ہیں، اور دیگر بعض مریضوں کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ کر
موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی تو یہ تعظیم کرنا ہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ دل میں تقویٰ آ جائے تو انسان حتیٰ اپنی خلوتوں میں بھی معصیت انجام نہیں دیتا۔ واقعاً اگر دل متقی ہو انسان کا، تنہائی میں بھی اکیلے میں بھی گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلا، آخری مرحلہ کہاں تک جاتا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ ترک معصیت۔ جب تک میں معصیت کو ترک نہ کر دوں تقویٰ کی وادی میں وارد ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، جتنے مرضی روزے رکھوں، جتنے مرضی قرآن تلاوت کروں، جتنی مرضی عزاداری کر لوں، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے آثار مرتب ہوتے ہیں، ان آثار کو نابود جو چیز کر دیتی ہے وہ میرا گناہ ہے۔ گناہ ہے، اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جب آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں سے اس لمحے تک کہ جب تک آپ کوئی گناہ انجام نہیں کر لیتے، نورانیت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ اس نورانیت کو حفظ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہم ترک معصیت کے ذریعے سے اس نورانیت کو محفوظ کرنا شروع کر دیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر ہمیں خود اس نورانیت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا اہم ترین مرحلہ ترک معصیت۔ شعائر الہی کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وجود میں معصیت کو ترک کرنے کی قوت پیدا کر سکیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے اصحاب اور گھر والوں کی قربانی کے ذریعے سے طول تاریخ انسانیت کے اندر اتنے مضبوط اور محکم شعائر ایجاد کیے ہیں کہ اب قیامت تک کسی اور شاعر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کربلا رزق شعور عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ضروری صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاؤ اور کربلا منانے کے درجے سے نکل کر کربلا اپنانے کے مرحلے میں فارغ ہو جاؤ۔ شعوری طور پر کربلا جب شعور کا رزق دیتی ہے تو کربلا سے متعلق میرا ہر قدم شعور کی منزل میں ہونا چاہیے۔ میں کربلا سے جب اپنے شعور کو متصل کروں گا تو میرے شعور کو معراج کربلا عطا کرتی ہے۔ تجربہ تاریخ میں بہت سو نے کیا، شعراء نے اپنے شعور کو معراج کربلا سے دی، مصنفوں نے معراج کربلا سے، ایک تفصیل داستان۔ کربلا شعور عطا کرتی ہے۔ میں گفتگو کو، چونکہ کل ایک برادر نے مجھ سے بلکہ حکم دیا کہ تقلید سے متعلق میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن چونکہ ایک تو میں موضوع سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں گا، دوسرا کچھ گفتگو مفصل ہو جاتی ہے۔ میں صرف مختصر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تقلید کے لیے ہمارے پاس دلیل عقلی دلیل ہے، عقلی، اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے۔ دین ہمیں کہیں پر بھی تقلید کرنے پر مجبور نہیں کرتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تقلید مجبوری نہیں ہے۔ دین ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ جو اعمال تم انجام دے رہے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ میں نے جو عرض کیا، کربلا بھی شعور عطا کرتی ہے۔ شعور سے مراد کیا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں اس کی دلیل میرے پاس ہونی چاہیے، شعوری کیفیت۔ اب یہ جو دلیل ہے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ دلیل ایسے حاصل ہوگی، یا میں آؤں سارا اپنا ہر چیز ترک کروں، گھر ترک کروں، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن ترک کروں، نوکری ترک کروں، مستقبل اپنا ترک کروں، جاؤں یہاں سے جا کر حوض علمیہ میں داخلہ لوں، وہاں پر 20 25 30 سال
مختلف علوم کو پڑھنے کے بعد درجہ اجتہاد پر پہنچوں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ قرآن اور روایت کی روشنی میں میرے لیے عمل کیا ہے. اسے کہتے ہیں اجتہاد. دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. دین نے کسی کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ جائے لِيَتَفَقَّهُوا تاکہ دین میں تفقہ کر سکے. قرآن کی آیت ہے، آیت نفر، گوگل پہ لکھیں گے آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسرا مرحلہ، دین کہتا ہے اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو کم از کم دین اتنا پڑھو کہ اپنے لیے کم از کم راستہ جو راستہ ہے وہ حاصل کر سکو. اگر اجتہاد کے لیے 25 سال پڑھنا پڑے گا تو اتحاد کے لیے کم از کم بھی 14 یا 15 سال کی تعلیم ضروری ہے. آپ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے لیے راہ عمل طے کر لیں. دوسروں کے لیے مشخص تو نہیں کر سکتے، اپنے لیے کم از کم آپ کر سکیں. یہ دوسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم اجتہاد نہیں کر سکتے، اگر تم احتیاط کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آپ 15 سال دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا. لہذا دین کیا کہتا ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو وقف کسی اور کام میں کیا وہ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر بننا بھی مجتہد بننے جتنا ہی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یہ سب بھی اتنے ہی ضروری ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے معاشرے میں ڈاکٹر زیادہ ضروری ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے. تو اب دین آپ کو کیا کہتا ہے، چونکہ تم نے وقت وہاں صرف کیا تو اب تم کسی مجتہد کی تقلید کرو. اور یہ سیدھا سیدھا عقلی مسئلہ ہے، سیدھا سیدھا عقلی. دین کسی کو مجبور نہیں کرتا. لیکن میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں، صرف خدا کے لیے، اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے دین کو اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دیں. میرے جملے ہو سکتا ہے ذرا سے سخت ہوں، بعض لوگوں کے لیے سنگین ہو، لیکن اس کو تھوڑا سا درک کرنے کی کوشش کریں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. دیکھیے، جب میرا جوتا پھٹتا ہے، جب میرا جوتا پھٹتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اسے درزی کے پاس لے جاتا ہوں. درزی مگر سینہ نہیں جانتا، بہت سکوت، نہیں جانتا سینہ. اس کے بعد دھاگا نہیں ہوتا، سوئی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا، لیکن میں اس کو درزی کے پاس نہیں لے کے جاتا. چلو بھائی، ہم نے یہ مان لیا کہ درزی چمڑا نہیں سیتا، تو ایسا کرتے ہیں کسی سرجن کے پاس لے جاتے ہیں جوتا. بھائی سرجن تو چمڑا ہی سیتا ہے نا، سرجن کا کام بھی چمڑا ہی سینا ہے، چمڑا سیتا ہے. اور ٹانکے بھی بڑے زبردست لگاتا ہے، ہاتھ میں بڑی صفائی ہے اس کے. پیسے ہی زیادہ لے لے گا زیادہ سے زیادہ. تو ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قبلہ آپ میرا نہیں کرتے نا. ہم یہ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں ہم اپنے پھٹے ہوئے جوتے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے، کوئی ہے جس نے پھٹا ہوا جوتا بیچنے کی کوشش کی ہو؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے. پھٹا ہوا جوتا بیچنے کے یعنی کوئی قیمت ہمارے پاس اس کی نہیں ہوتی. ہم صرف بطور مجبوری، چونکہ پھٹ گیا ہوتا ہے، ابھی دوسرا نہیں لے سکتا، تو میں اس لیے اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. جس چیز کی میری اپنی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، میں اس چیز کے لیے اتنا سینسٹیو ہوں کہ میں اس کو سلانے کے لیے موچی تلاش کرتا ہوں. موچی، ریلیٹڈ پرسن تلاش کرتا ہوں. کہتا ہوں موچی سے سلواؤں گا. اور موچی کے اندر بھی میری پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، پرائیورٹیز. میں کہتا ہوں یار موچی اچھا ہونا چاہیے، موچی اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موچی نے جوتے میں ٹانکا صحیح نہیں لگایا تو جوتا میرے پیر کو کاٹے گا، مجھے اذیت ہوگی. دین کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دین میں اگر ٹانکے غلط لگ گئے تو بدن چھلنی نہیں ہوتا، روح چھلنی ہوتی ہے. اور محسوس نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں ہوتا. اس لیے عزیزان من، پھٹے ہوئے جوتے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تو اسپیشلائز بندہ موچی تلاش کرتا ہوں، اور دین کے لیے میں ہر آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں جس کو نہ طہارت کا پتہ، نہ نجاست کا پتہ.
دین بانٹتا پھر رہا اور میں دین لینے کے لیے تیار ہوں خدا کے لیے، اس لیے کہتا ہوں تقلید یہی ہے، تقلید خدا کی قسم یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دین کو اس کے اسپیشلائز پرسن سے حاصل کرے۔ اور ائمہ نے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صفات ہونی چاہیے، ان صفات کی روشنی میں اپنے لیے مجتہد کا تعین کریں اور پھر دیکھیں ہوگا کیا۔ قبر میں جب ہم سب جائیں گے، اب یہ جملے آپ نے سنے میں بارہا سنے میں ہے، قبر میں جا کر کیا ہوگا؟ سوال جواب۔ یہ جو قبر کا سوال جواب ہے یہ کسی سے منتفی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، جو بھی سلسلہ اس کے بعد ہونا ہے۔ اب جب سوال کرے گا تو جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا فرشتہ مجھ سے یہ پوچھے گا کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، کتنی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ پوچھے گا؟ اتنا تو میرا آج کا کمپیوٹرائز سسٹم، کمپیوٹر کا سسٹم اتنا میرا آج کل اپ ڈیٹ ہو گیا، میں ایک بٹن دباتا ہوں پورا ڈیٹا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ فرشتے کو کم از کم کمپیوٹر سے تھوڑا سا اوپر سمجھ لو، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کلک دبائے گا سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، ایک سیکنڈ میں سب وہ بتائے گا کون سی نماز میں کیا کیا تھا، وہ اسے پتا ہوگا۔ لہٰذا وہ نماز کے بارے میں سوال یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، سوال یہ پوچھے گا کہ یہ جو تو نے نماز ایسے پڑھی اس کی دلیل کیا تھی۔ سوال یہ ہوگا، یہ یاد رکھنا، پیپر آؤٹ کر دیا میں نے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے ایسے نماز کیوں پڑھی؟ اگر وہاں جواب یہ دیا کہ امی نے کہا تھا تو نمازیں باطل ہو جائیں گی، ابو نے کہا تھا نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو کی تقلید کے لیے، ابو کی اطاعت، امی کی اطاعت کے لیے تمہیں نہیں بھیجا تھا، تمہیں امام کی اطاعت کے لیے بھیجا تھا۔ اب اگر امام نہیں ہے تو راستہ کون سا ہے؟ تو بھائی جتنے بھی لوگ تقلید کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے، امام تو نہیں تھے، ہم نے جن کی طرف امام نے بھیجا تھا ان سے رجوع کیا، میں نے تو اپنے مجتہد نے جیسے کہا ویسی نماز پڑھ لی، اب میری نماز صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب مجتہد دے گا، لیکن جو تقلید کو حرام سمجھتا ہے وہ مجھے بتائے۔ اور وہاں جب تک جواب نہیں دو گے اس وقت تک ہنٹر لگتے رہیں گے، یہ بتا دوں میں۔ مت کرو تقلید، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقلید مت کرو، لیکن جب تک پڑھی ہوئی نماز کی دلیل نہیں دو گے کوڑے لگتے رہیں گے، اور جب تک کوڑے لگتے رہیں گے تب تک مولا کائنات کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو رد کر دینا یہ سوچ کر کے جی تقلید میں خود کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، اتنا آسان دین نہیں ہے۔ لہذا دوبارہ کہہ رہا ہوں، کم از کم اپنے پھٹے ہوئے جوتے سے دین کو ذرا سی حیثیت زیادہ عطا کریں۔ مرحلہ گفتگو صرف آخر کے مرحلے میں ہوں میں۔ کربلا رزق شعور عطا کرتا ہے۔ اگر میرے مولا نے اپنی اس نہضت، اپنی اس تحریک کا کوئی ہدف نہ بھی بیان کیا ہوتا، حسین کے ہر عمل، میرے مولا کی ہر قربانی سے حسین کا ہدف واضح ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف امام کا خاص طور پر ہدف کیا ہے؟ اس جاہلیت کی کہ جو عوام پر حاکم ہو گئی ہے، اس جاہلیت کو توڑنا ہے۔ اس جاہلیت کو توڑنے کے بعد لوگوں کو بیدار کرنا ہے، لوگوں کی جاہلیت سے سوء استفادہ نہیں کرنا، بلکہ ان کی جہالت سے ان کو نکال کر نور کی طرف لے کر آنا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ یہ جاہلیت ایک طوفان کی صورت میں برپا ہو چکی ہے امام کے زمانے میں، ایک جاہلیت کا طوفان ہے۔ جاہلیت کے اس طوفان میں انسان کے لیے کشتی نجات بن کر جو ابھرا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ لہذا کربلا کا ہدف بنیادی طور پر کیا؟ انسانوں کو نجات دلانا۔ اس نجات دلانے کی راہیں اور طریقے خود امام نے بیان کیے۔ میں صرف ابھی عنوانات گنواؤں گا، تفصیلی گفتگو اس موضوع پر کبھی اور، کہ امام کی زبان سے اپنی تحریک کے مقاصد، خود زمان سید الشہداء سے ان کی جو تحریک ہے اس کے مقاصد، اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ امام نے خود اپنی زبان سے جو اہداف گنوائے، تیزی کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ میں نے ایک خاص مقصد تک پہنچنا ہے۔ امام نے نکلتے ہوئے جو بات فرمایا، امام نے فرمایا سمعت عن جدی، میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے، الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، آل ابی سفیان پر خلافت
حرام ہے، لہذا ان کے چنگل سے خلافت کو نکالنا حسین کا ہدف ہے۔ پھر کسی کو ساتھ بات کی، گفتگو کی، فرمایا علی الاسلام سلام، اسلام کے اوپر میرا سلام، کب؟ اذا بلیت الرعیہ بالرائن، یا بلیت الاسلام یا بلیت الامہ بالرائن مثل یزید، میرا سلام ہو اس اسلام پر جب امت مبتلا ہو جائے یزید جیسے رائی کے ساتھ، یزید جیسے شخص کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، کس کے لیے؟ صرف کہ میں امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ کسی مقام پر امام نے فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ ایک مقام پر امام نے ارشاد فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اپنے جد کی سنت کو احیا کر سکوں، زندہ کر سکوں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ سنت امیر المؤمنین کو زندہ کر سکوں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں تاکہ حکومت الہی کو قائم کر سکوں۔ یہ میں نے صرف آپ کو عنوانات گنوائے ہیں، تفصیلی گفتگو کبھی اور انشاءاللہ۔ آج جو میں نے مقصد آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر امام حسین کی تحریک کے یہ مقاصد خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ہماری عزاداری، ہمارا کربلا کے شعائر سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم طول تاریخ میں یہ ادعا کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل ہے۔ یہی ہمارا نعرہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے؟ سید الشہداء کی جو تحریک تھی، انہوں نے جو قیام کیا، اسی کے تسلسل کا نام عزاداری ہے۔ یعنی کیا؟ اس دن جو امام نے استغاثہ بلند کیا، آج اگر میں لبیک یا حسین کہنا چاہتا ہوں عملاً تو میں کیسے کروں گا؟ میں عزاداری سید الشہداء منا کر، عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے جب میں عزاداری سید الشہداء برپا کروں گا تو گویا میں اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر حسین کو لبیک یا حسین کہہ رہا ہوں۔ یہی ہے نا۔ اب اگر میرا مقصد یہ ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میری عزاداری کو حسین کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ بس میری مجلس ایسی ہو کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ میری مجلس وہ ہونی چاہیے کہ جو ظالم کے مقابلے پر آواز ہو۔ میری مجلس وہ ہونی چاہیے جو مظلوم کی حمایت کے لیے ہو۔ میری مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح امت ہونا چاہیے۔ میری مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر کی سنت کا احیاء ہونا چاہیے، امیر المؤمنین کی سنت کا احیاء ہونا چاہیے، حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے۔ اگر میری مجلس، اگر میرا جلوس، اگر میرا ماتم، اگر میرا علم اٹھانا، اگر میرا سبیل لگانا یہ کام حسین کی تحریک سے ہم آہنگ نہیں ہے تو میرا رخ اور ہے، حسین کا رخ اور ہے۔ بس اگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اور حسین ایک ہی خط پر رہیں تو مجھے اپنی عزاداری کو با مقصد طریق سے، میں نے اسی لئے کہا تھا کربلا شعور کا رزق بانٹتی ہے، لہذا اگر میں نے اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی عزاداری کو سید الشہداء کی تحریک سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ چونکہ کربلا تاریخ میں انسانیت کو نجات دینے والی ہے اور ہوگی، لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر کی، بارہا آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے اس ضمن میں مطلب کہیں اور بھی بیان کیا، لیکن آج ایک خاص ہدف کے تحت اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ مشہور و معروف اور متفق علیہ تمام مکاتب فکر نے اس حدیث کو بیان کیا، کیوں کہ تاریخ میں بعد میں یہ حدیث ثابت بھی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحسین، میرا حسین کیا ہے؟ مصباح الہدی و سفینۃ النجات،
تاریخ میں، اور تمام مکاتب فکر نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ حسین کیا ہیں؟ کشتی نجات اور مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ۔ ہم نے آج تک اس کو سنا ہے، لیکن ایک ڈفرنٹ طریقے سے میں اس کی توجیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آج کی زحمتوں کو تمام۔ دیکھیے، اگر جب تنہائی میں مصباح الہدیٰ سنا جاتا ہے، ہدایت کا چراغ، تو بہت سارے چراغ ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن جب مصباح الہدیٰ، ہدایت کے چراغ کو کشتی نجات کے ریفرنس سے سوچا جائے تو پھر ایک ڈفرنٹ شکل ذہن میں آتی ہے۔ کشتی نجات کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب سمندر میں طوفان بڑا شدید آتا ہے۔ طوفان جب شدید آتا ہے تو طوفان کے دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کشتی، اب دیکھیے مختلف صورتحال ہو سکتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اب کم ہے، کہ کبھی کبھار کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی اس کا کپتان، اس کا ملاح، اس کا ناخدا نااہل ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، طوفان ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے لہذا ہمیں اپنی سچویشن کے حساب سے سفر کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشتی ہم کہیں کہ جی ناخدا کمزور تھا، ناخدا کہے جی کشتی خراب تھی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طوفان شدید تھا۔ ایک دوسرے پر مت ڈالو، طوفان پر ڈال دو کہ بھئی طوفان ایسا تھا، بات ختم ہو گئی، آپس میں نہ لڑو۔ دوسرا کیس کیا ہوتا ہے، طوفان شدید تھا یا نہیں، کشتی مضبوط تھی یا نہیں، ملا اچھا تھا یا نہیں۔ طوفان کے کیس سے کشتی نکل آئی، طوفان کا مقابلہ اس نے کر لیا، لیکن جب طوفان ہوتا ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے، تو ساحل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ دو کنڈیشن سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب جو کشتی، چاہے میں پھر رس کروں، کشتی مضبوط ہو، ملا اچھا ہو، یا طوفان اتنا شدید نہیں تھا، جو مرضی کہہ لیں، کشتی طوفانی کیفیت سے تو نکل آئی، لیکن لنگر انداز ہونے کے لیے اسے جگہ نہیں مل رہی۔ ایسے میں جو مصباح الہدیٰ ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ ہاؤس۔ لائٹ ہاؤس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسی کشتیوں کو جو طوفان سے تو نکل آتی ہیں لیکن لنگر انداز نہیں ہو پا رہی ہوتی، لائٹ ہاؤس ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سفینۃ النجات، لائف سیونگ بوٹ، کشتی نجات کیا کرتی ہے؟ کشتی نجات یقیناً اس کشتی کے لیے ہوتی ہے، پھر کہوں گا یا کشتی کمزور تھی، یا ناخدا صحیح نہیں تھا، یا کہہ لو طوفان سخت تھا، حادثے کا شکار ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب جب کشتی ٹوٹتی ہے اور یہاں لائف سیونگ بوٹ کو پتہ لگتا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس حادثے کی طرف موو کرتی جاتی ہے۔ پس کشتی نجات کا پہلا قانون یہ ہے کہ کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی خود آتی ہے۔ جہاں کہیں پر بھی طوفان ہوگا، کشتی ٹوٹے گی، تو لوگوں نے تیر کے کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی نجات خود آتی ہے ان تک۔ ہر وہ قوم جو ڈوبتے ہوئے ایک مرتبہ لبیک یا حسین کہہ دے تو کشتی نجات اس تک ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ کشتی آتی ہے، کشتی آتی ہے، کشتی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ ضرور آئے گی۔ کشتی نجات آتی ہے، لیکن جب کشتی نجات آتی ہے تو اب سچویشنز مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار جب کشتی نجات پہنچتی ہے تو بہت قیمتی سامان ہوتا ہے کشتی میں، لیکن کبھی بھی کشتی سامان نہیں اٹھاتی۔ ہو سکتا ہے جو لوگ ڈوبے تھے، اب ڈوبنے والوں میں بھی بعض حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں میں ہو سکتا ہے کسی بڑے عظیم آدمی کا لاشا ہو، بہت عظیم آدمی تھا، لیکن کشتی نجات اسے مردے نہیں اٹھاتی، مردے نہیں اٹھاتی۔ ایسے ہی ہے نا، کشتی نجات مردے نہیں اٹھاتی۔ پھر جب کشتی نجات پہنچتی ہے، اب لازمات ہے، بعض اوقات کشتی اگر بڑی ہو تو ہزاروں آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہزاروں آدمی میں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کون زندہ ہے، کون زندہ ہے، کون مردہ۔
نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. اب کیا کشتی نجات والے یہ کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے نفس چیک کریں بھئی کون زندہ ہے کون مردہ؟ اگر یہ کام کریں گے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی آگے زندہ ہو وہ اسی چکر میں مر جائے گا. تو اب کشتی نجات کیا کرتی ہے؟ جب کشتی نجات آتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں ابھی کوئی زندہ ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی زندہ ہے. تو ڈوبتے ہوئے لوگوں میں اب کچھ ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈوبنے کی کنڈیشن میں زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتے ہیں. لہٰذا تک کشتی جو نجات ہے اس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. اب اتنی دیر مقاومت کرنے کے بعد ڈوبنے سے بچنے والا بھی بیچارہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یہ فطری سی بات ہے. لیکن جس نے بچنا ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. وہ آخری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب کشتی نجات پہنچ جائے بس اس نے اس صدا کا جواب دینا ہوتا ہے. کم از کم کیا کرنا ہوتا ہے؟ کم از کم اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر اتنی جان پیدا کرنی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کشتی کو یہ بتا دے کہ بھئی میں زندہ ہوں. اتنی زندگی، بس اتنی زندگی کو بتانا ہوتا ہے. کشتی نجات فوراً اٹھا لیتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی سی جان دکھانی ہوتی ہے. اب چوتھی اور آخری کنڈیشن بیان کروں اور گفتگو کو تمام کروں. اگر کشتی نجات جا رہی ہو کسی انسیڈنٹ کی طرف جا رہی ہو اور راستے میں اسے پتہ لگ جائے، کوئی آ کر بتا دے کہ بھئی آپ جہاں جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں، تو کیا کرتی ہے کشتی نجات؟ کشتی نجات وہیں سے اپنا راستہ بدل لیتی ہے. پھر کشتی نجات وہاں نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو اٹھانے کے لیے کشتی نجات کبھی بھی. پس کشتی نجات سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو کیا شرط ہے؟ اتنی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی حیات کا مظاہرہ، اور جب کشتی پہنچ جائے تو اپنی حیات کا اظہار کہ میں زندہ ہوں. یہ دو کام کرنے ہوں گے. تو کشتی کے لیے ضروری کیا ہے؟ زندگی. دوسرا جب پہنچ جائے تو زندگی کا اظہار. اگر کشتی کو پتہ لگ جائے کہ سب مر گئے ہیں تو کیا کرتی ہے؟ اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں لوگوں کی نجات کا 2 پلان امام کے ذہن میں. پلان اے کیا ہے؟ پلان اے یہ ہے کہ کوفہ میں حکومت بنائی جائے. اس مقصد کے لیے امام نے ان کے خطوط کے جواب دیے، اپنی حرکت کو کوفہ کی طرف کیا. اب میں تھوڑا سا اپنی مثال سے تطبیق دے کے کروں. شدید طوفان کے عالم میں کوفہ والوں، وہ کوفہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے کشتی نجات کو سگنل بھیج دیا کہ ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، ہم ڈوب رہے ہیں. لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ کوفہ کی طرف کیا. اب کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی تو امام نے یہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا تم جلدی جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں پر ڈوبنے والوں کی تعداد کتنی ہے، وہاں کتنے لوگ زندہ ہیں، تاکہ اسی حساب سے پھر کشتی نجات پہنچے گی. جناب مسلم آئے. اب جناب مسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ سارے کا سارا کشتی نجات کے لیے ایک زمینہ تھا کہ بھئی اتنے لوگ آمادہ ہیں، اتنے لوگ صحیح ہیں، میری بیعت کر لی وغیرہ وغیرہ. آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا مولا کو کہ مولا اتنے لوگ تیار ہیں. اب کشتی نجات کا رخ کہاں ہے؟ کوفہ کی طرف. لیکن یہاں پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے. یہی ہوا نا، اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے. حضرت مسلم کو ہی کچھ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے کوفہ میں کچھ تو دشمن تھے، کچھ منافق تھے. ان کے بعد کوفہ کے اندر جنہوں نے حضرت مسلم کی پشت خالی کی اور اپنوں کو ہی ڈبویا وہ کوفہ کے بے بصیرت شیعہ تھے. کون تھے؟ بے بصیرت شیعہ. کوفہ بہت سارے شیعہ تھے، تعداد بہت تھی، لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد اس میں بے بصیرت شیعوں کی بھی تھی. جناب مسلم انقلاب برپا کر کے پوری سچویشن اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت میں اب کیا
دیکھیں ہمارے اور آپ کا زمانہ بالکل کتنی مشابہت رکھتا ہے کوفہ کے حالات سے، رکھتا ہے مشابہت؟ ہاں رکھتا ہے۔ کوفہ والے بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے تھے، ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بھی زمانے کے حسین نے آنا ہے۔ اور میں نے کہا کشتی نجات ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آتا ہے، اس کا کام ہے وہ بچانے کے لیے خود آئے گا۔ کشتی نجات کا کام ہے بچانے کے لیے آئے۔ لیکن اب کوفہ سے اور ہم نے عبرت کیا لینی ہے؟ عبرت یہ ہے کہ کوفہ میں جناب مسلم، جب بے بصیرت شیعوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے، اور پھر جناب مسلم بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جو چند ایک اور شیعہ تھے، جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے، جناب شریک ابن اعور شہید کر دیے گئے، آپ کے دونوں بیٹے شہید کر دیے گئے، میثم تمار شہید کر دیے گئے، جناب مختار اور بہت سارے ایسے شیعہ جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ابھی تک کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی امام کو راستے میں علم ہوا کہ جناب مسلم کو اتنی غربت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، تو امام نے کوفہ کی جانب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب کشتی نجات کا پلان نمبر بی وہ اختیار ہوگا۔ ابھی تک پلان نمبر 1 کیا تھا؟ حکومت الہیہ کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، لیکن یہ پلان کب ہوگا؟ جب کچھ بابصیر شیعہ موجود ہوں، جب بابصیر شیعہ موجود ہوں۔ امیر المؤمنین اپنی خلافت کے آخری زمانے میں این عمار، این سلمان، این مالک، این ابو ذر کہہ کر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا علی حکومت نہیں کر سکتا، معجزے سے حکومت کرنا مقصد نہیں ہے، ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو امام کا ساتھ دے سکیں حکومت الہیہ بنانے میں، حکومت کو چلانے میں۔ امام بار بار ان کو یاد کر کے روتے اس لیے تھے کہ اگر بابصیر اصحاب نہ ہوں تو حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے، حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے۔ یہاں اب امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی امام حسین کو معلوم ہوا کہ مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تو اب اس علامت نے، جناب مسلم کی شہادت نے کشتی نجات کو جو سگنل دیا، وہ سگنل یہ تھا کہ مولا جب تک مسلم تھے اس زمانے تک کچھ بابصیر شیعہ تھے، کچھ ایسے تھے جو ابھی تک زندہ تھے، ان کو بچانے کے لیے تو آپ کو جانے کی ضرورت تھی، لیکن مسلم کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ بے بصیر شیعوں نے ان بابصیرتوں کو بھی ڈبو دیا ہے، ان کو بھی ڈبو دیا ہے۔ اب امام جانتے ہیں کوفہ میں کون رہ گیا؟ یا دشمن رہ گیا، یا منافق رہ گیا، یا بے بصیرت شیعہ رہ گیا۔ تو امام نے کوفے کا راستہ ترک کر کے پلان بی اب کیا ہے؟ اب شہادت کے ذریعے سے، اب اپنے خون کے ذریعے سے دین کو اپنے خون کے ذریعے سے وہ قوت عطا کرنی ہے کہ جو شاید حکومت کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ بدل دیا۔ کشتی نجات کا رخ بدلنا یہ بتلا رہا ہے کہ امام حسین کے لیے جیسا اپنا دشمن مردہ ہے، جس طرح سے منافق امام کے لیے مردہ ہے، اسی طرح سے بے بصیرت شیعہ بھی امام کے لیے مردہ ہی حساب ہوتا ہے۔ کشتی نجات زندوں کو بچانے آتی ہے، مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی۔ کشتی نجات مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی۔ اب میرا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر طوفان میرے اور آپ کے زمانے میں شدید ہو چکا ہے، اگر میری اور آپ کی کشتی ٹوٹ چکی ہے، اگر ہم اپنے ڈوبتے ہوئے ہونے کا ڈوب ہی رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ڈوبنے کی اور کیا کنڈیشن ہوگی؟ اگر ہم ڈوب ہی رہے ہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے ہمیں حیات کا اظہار کرنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا مولا ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں،
اپنی حیات کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو آج کے دور میں اپنی حیات کا اظہار کیسے کریں؟ مسلم کو تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مسلم خبر دے گا، مسلم بتائے گا، اپنے مولا کو مسلم خبر دے گا۔ تو میرا اور آپ کا کام ڈائریکٹلی امام حسین تک پہنچنا نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کرو، اس کی پشت پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی پشت کو مضبوط کرو۔ مولا کو پیغام یہ دو کہ ہم اپنے زمانے کے مسلم کی پشت خالی نہیں کریں گے، جیسے ہی تم یہ پیغام دو گے مسلم بتا دے گا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو مسلم میں اور بے بصیر شیعوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ مسلم یہ کہہ رہے تھے حسین کے آنے سے پہلے حکومت تیار کرو، حسین کے آنے سے پہلے لشکر تیار کر لو، حسین کے آنے سے پہلے مدد تیار کر لو۔ بے بصیر شیعہ کیا کہہ رہے تھے؟ بے بصیر شیعہ کہہ رہے تھے حسین آئیں گے تب دیکھا جائے گا، حسین آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ تو بھائی اب قانون میرے اور آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کرنا ہے تو اس کو تلاش کرو جو آنے والے حسین کے لیے حکومت بنا رہا ہے، جو آنے والے حسین کے لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو اگر آج مسلم تلاش کرنے ہیں تو ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، ایک جگہ تمہیں حکومت الہیہ دکھائی دے گی، وہاں کا مسلم نظر آ جائے گا۔ لبنان میں نظر کرو گے امام کا لشکر نظر آ جائے گا، مسلم بھی نظر آ جائے گا۔ یمن میں نظر کرو گے امام کا لشکر بھی نظر آئے گا، مسلم بھی نظر آئے گا۔ نائجیریا میں نگاہ کرو مسلم بھی نظر آئے گا، لشکر بھی نظر آئے گا۔ تم ایک مرتبہ اپنے اندر حیات پیدا کر لو، تمہارا مسلم خود بخود نظر آ جائے گا۔ لہذا اور ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ اپنی حیات کا اظہار کرو۔ یہ لبیک یا حسین کے نعرے اپنے مسلم کی پشت کو مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ کیسے کشتیاں نجات تمہیں نجات دینے کے لیے آتی۔ وہ پردہ غیبت میں 1200 سال کی تنہائی لیے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ مسلم اٹھے ہوں گے اور کتنی مرتبہ مسلم بے بصیروں کے ہاتھ تنہا ہوئے ہوں گے۔ سفینہ رواں ہوتا ہوگا، پھر اطلاع ملتی ہوگی کہ یہاں سب مردے ہیں، پھر واپس چلا جاتا ہوگا۔ کس قدر دکھ کا شکار ہوگا جو کئی مرتبہ 1200 سال میں کئی مرتبہ آیا ہوگا، کئی مرتبہ واپس گیا ہوگا۔ خدا کے لیے اب کی بار اپنے زمانے کے حسین کو مایوس مت کرنا۔ آج کی شب تو حسین سے وفاداری کے عہد کی شب ہے، یہ شب تو حسین سے وفاداری کی شب ہے۔ مولا میں نہیں جانتا، اے امام حسین آپ بڑے کریم ہیں، بہت کریم ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ جب امام کے صحابیوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا، امام نے ایک ایک کو بتایا کون کیسے شہید ہوگا۔ عجیب وفادار ہیں، شہادت کی خبر سن کر بھی چہروں پر بشاشت ہے، چہروں پر خوشی ہے، اور شہادت کی خبر سننے کے بعد جو مناجات کی ہیں، شہادت کی خبر سننے کے بعد جو قرآن پڑھا ہے، خدا جانے اس قرآن اور اس مناجات کے اندر کیسی تاثیر تھی۔ عمر سعد کے لشکر سے 23 افراد کا ایک دستہ بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ حسین اور ان کے ساتھی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دبے پاؤں چلتے امام کے جب خیموں کے پاس پہنچے، خدا جانے کتنا درد بھری مناجات تھی، کتنی درد بھری قرآن کی تلاوت کا انداز تھا، 23 کے 23 قلوب منقلب ہو گئے۔ منقلب ہونے کے بعد انہوں نے امام کے پاس جانے کی کوشش کی، اس میان امام کے جو صحابی تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کو بلایا گیا، امام نے آ کر پوچھا کون ہو؟ کہا عمر سعد کے سپاہی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا اس مقصد سے آئے تھے، اب کیا چاہتے ہو؟
کہا مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، یہ خدا کے منکر ہو گئے ہیں، مگر آپ کے ہاں قرآن اور مناجات سننے کے بعد تو کچھ اور ہی دل میں آ رہا ہے۔ امام نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا اب کچھ نہیں چاہتے، بس اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر کے اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیں، مگر مولا ہمارے دل میں کچھ خلش ہے۔ کیا خلش ہے؟ کہا مولا 3 دن سے آپ کے بچوں پر پانی ہم نے بند کیا ہوا ہے، 3 دن سے ہم نے آپ کو محاصرے میں لیا، آپ کے بچوں کے پیاس اور بھوک کی وجہ ہم بنے رہے، پتہ نہیں آپ ہمیں قبول کریں گے یا نہیں۔ امام نے کہا تم نے جس دن صدقے دل سے توبہ کی ہم نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا۔ میں کہوں گا مولا حسین ہم بھی گناہگار ضرور ہیں، مگر ہم نے تمہارے بچوں پر پانی تو بند نہیں کیا۔ مولا گناہ تو ہوئے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں اگر صدقے دل سے توبہ کرو گے تو تم ایک نگاہ ضرور ڈالو گے۔ بس مولا مجھے اتنا پتا ہے تمہاری نگاہ کریمانہ اگر ڈل جائے تو قلب حر بن جاتا ہے۔ اے فرزند حسین آپ کو آپ کے جد کا واسطہ ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کروائیے اپنے پروردگار کے حضور، اور اگر ہم نے حقیقی توبہ کی ہے تو وہی ایک نگاہ کریمانہ ہمارے حال پر ڈال دو، ایک نگاہ یوسف زہرا اور کچھ نہیں چاہیے۔ مولا آج کی شب میں ایک نگاہ کریمانہ، ایک نگاہ کریمانہ اور کچھ نہیں چاہیے آج کی شب میں، اس لیے کہ کل جو دن نکلے گا اس میں حسین تنہا ہے۔ کتنا تنہا ہو جائے گا میرا مولا، کتنا تنہا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب حسین کے سارے انصار ایک ایک کر کے شہید ہو جائے گا، اب کون بچا ہے؟ اب صرف اور صرف حسین اور حسین کے گھر والے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب سارے انصار شہید ہو گئے تو حسین نے اپنی جانب سے خدا کے حضور پہلی قربانی پیش کی، نام ہے علی الاکبر۔ ازادار و تاریخ نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے علی اکبر، اتنے جوان تھے علی اکبر، اور علی اکبر چونکہ شبیہ پیغمبر تھے لہذا امام کو حضرت علی اکبر سے بڑی خاص انسیت تھی۔ میں کہوں گا ایک دور، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پیغمبر اپنی محبت کا اظہار امام حسین سے کیا کرتے تھے، لیکن جب سے علی اکبر جوان ہو کر شبیہ پیغمبر بنے ہیں تب سے حسین اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، گویا علی اکبر سے نہیں پیغمبر سے پیار کر رہے ہیں، لہذا کہتے ہیں علی اکبر میں جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے جمال کی زیارت کرتا ہوں، میں جب بھی نانا کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں علی اکبر تیری خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ خدا جانے ایسا بیٹا قربان کرنے کے لیے حسین جیسا قلب چاہیے۔ جناب علی اکبر صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، جناب علی اکبر جدا بھی بہت دلیر ہے، بہت دلیر۔ حضرت نے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنے ہاتھ سے تیار کر کے خود گھوڑے پر سوار کیا، سوار کر کے روانہ تو کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ قدموں سے علی اکبر کے پیچھے جا رہے۔ ایک مقام آیا آواز دی پروردگار تو گواہ رہنا، ارے میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں
میں بھی نبی ہے، سیرت میں بھی نبی ہے۔ ارے میں اپنی ساری محبت تیرے حضور قربان کر رہا ہوں۔ جانتے ہو علی اکبر کتنے شجاع تھے؟ علی اکبر کی شجاعت ہے، خدا کی قسم مقتلوں نے یہ لکھا ہے، یہ جناب علی اکبر کی شجاعت تھی۔ میرے مولا نے پہلا حملہ کیا، قلب لشکر کو بکھیر کر رکھ دیا۔ جو قلب لشکر سے زندہ واپس آ جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں، قلب لشکر سے جو واپس زندہ آ جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ ہاں آپ نے سنا ہوا ہے جملہ، بار بار آپ نے سنا ہوا ہے، جناب علی اکبر نے آ کر کہا بابا 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے، آج کے دن کی گرمی الگ ہے، یہ زرہ پہنا ہوا ہے بابا، اس کی گرمی الگ ہے بابا، پیاس سے علی اکبر کی جان نکل رہی ہے۔ علی اکبر بہت سمجھدار ہے، علی اکبر بہت سمجھدار ہے، صاحب بصیرت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی اکبر کو یہ معلوم نہ ہو کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے۔ میں کہوں گا جناب علی اکبر تاریخ میں آنے والے جوانوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عاشور کے دن علی اکبر پیاسا کتنا تھا، علی اکبر کی پیاس کا عالم یہ تھا۔ حسین نے کہا پانی نہیں ہے، ارے میرے مولا نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا۔ مقاتل کہتے ہیں اس قدر شجاع ہے علی اکبر، اتنے شجاع ہیں، جب دوسرا حملہ کیا تو لڑتے لڑتے جناب علی اکبر پشت لشکر تک پہنچ گئے، پشت لشکر تک پہنچ گیا علی اکبر۔ اب یہ انہوں نے دیکھا کہ اکیلا علی اکبر سب کو واسل جہنم کر دے گا، اگر علی اکبر کو روکا نہیں گیا تو کوئی نہیں بچے گا آج۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہا علی اکبر کو دھوکے سے قتل کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا، پشت لشکر پہ حضرت جنگ لڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ شور مچایا گیا، کہا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے، بس وہ غیور باپ کا غیور بیٹا تھا، خیموں کا نام سنتے ہی میرے مولا نے ایک نگاہ ڈالنی چاہی، یہاں ملعون حسین بن نمیر نیزہ لیے کھڑا تھا، ارے اس نے اتنی طاقت سے نیزہ مارا، جگر کے مقام پر آ کر لگا، نیزے کی انی ٹوٹ گئی، ارے نیزے کی انی کا ٹوٹنا تھا، علی اکبر کے بدن سے خون فوارے کی طرح سے باہر نکلنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا حضرت کے ہاتھ میں کمزوری آنے لگی۔ ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، مقاتل نے لکھا اب جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، آپ نے اپنے آپ کو زلجنہ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، گھوڑے کی گردن میں ڈال کر گھوڑے سے کہا اے میرے گھوڑے مجھے میرے بابا تک لے چل، اے میرے گھوڑے مجھے بابا تک نہیں، میں بابا کے پاس لے جا، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر آنا، بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کی لاش پر آنا۔ ابھی علی اکبر نے بابا کو آواز نہیں دی تھی، لیکن مقاتل لکھتے ہیں پشتے لشکر سے اب جو اب کر گھوڑا چلا ہے، جہاں جہاں سے علی اکبر کا گھوڑا گزر رہا تھا یہ ملعون تلواریں لیے کھڑے، جہاں جہاں سے آپ گزرے علی اکبر کی کمر پہ تلواروں کے وار کیے گئے۔ تمام مقاتل نے جملہ لکھا ہے، لکھا ہے فقط تَعُوهُ بِالسُّيُوفٍ ایرمان، ارے ان تلواروں نے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن علی اکبر نے بابا کو آواز نہیں دی، ارے میں جتنا بابا کے نزدیک جا سکتا ہوں، لیکن عزاداروں ایک مقام وہ آیا جہاں علی اکبر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکے، آپ
اقتلوا اخاکم، آؤ اے ہاشمی جوانوں، آ کر اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ ارے فنی